اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو غسل کے بارے میں ہے کہ غسل شرعی کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے، اور غسل جو ہے وہ واجب بھی ہوتے ہیں، مستحب بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے غسل جمعہ ہے، یہ مستحب ہوتا ہے اور اس کا کرنا ضروری، انجام دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو غسل جنابت ہے، اگر انسان کے جسم سے یعنی منی باہر نکلی ہو، جو منی کی شرائط ہیں، اگر جسم سے منی باہر نکلی تو اس صورت میں غسل اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، یا وہ ہم بستری کرے تو بھی جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر منی نکلے تو منی کی شریعت نے نشانیاں بتائیں کہ جو پریشر سے کوئی چیز نکلے اور نکلنے کے بعد جسم سست ہو جائے اور اس میں جنسی ہیجان بھی شامل ہو، تو یہ تین علامتیں جہاں جمع ہو، اس کے بعد کوئی فلوئڈ انسان کے جسم سے نکلے تو وہ منی ہے، اور منی جب جسم سے باہر نکلے گی یا وہ ہم بستری کرے گا تو غسل اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ غسل جنابت کی حالت میں کچھ چیزیں اس کے لیے حرام ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بدن کا کوئی حصہ بھی وہ قرآن پاک کے حروف سے مس نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں وہ انٹری اور ایکسٹ بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، کسی بھی مسجد میں اسٹے نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، کسی بھی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے بھی، کام کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ نمبر 5، ان صورتوں کا پڑھنا حرام ہے جن میں سجدہ واجب ہے۔ 4 صورتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہے۔ ایک سورہ علق ہے، ایک جو ہے وہ سورہ نجم ہے، اور ایک حامیم فصلت ہے، اور ایک حامیم حامیم سجدہ اور حامیم فصلت۔ تو 2 حامیم ہیں اور سورہ نجم ہے اور سورہ علق۔ تو یہ جو پیجز ہیں اس کی جو وہ ہے وہ بھی ہم آپ کو شو کر دیں گے، تو آپ اس میں فالو کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ معصومین کے میں سے کسی ایک کے حرم میں ٹھہر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم مطہر میں سے کسی ایک میں بھی جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ تو یہ جنابت کے احکام ہیں۔ باقی جو غسل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نجاست کو پاک کرے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ نجاست اگر اس کے جسم پر ہے تو نجاست کو پاک کرنا۔ تو ظاہری طور پر پہلے اس کا جسم پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد غسل شرعی وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر وہ غسل نہیں کر سکتا۔ تو پہلے غسل شرعی کے لیے پہلے نجاست سے جسم کو پاک کرے، پھر اس کے بعد نیت کرے۔ تو اب جیسے اگر غسل جمعہ ہے تو جمعے کی نیت کرے گا، غسل کرتا ہوں میں جمعے کے لیے مستحب قربتاً اللہ، تو غسل جمعہ کیونکہ مستحب ہے، اور اسی غسل سے جو ہے وہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اجازت دی ہے مجتہدین نے، اب جو موجودہ مجتہدین ہیں وہ اجازت دی ہے۔ پہلے جو مجتہدین تھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے، تو بہرحال اب جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے تو اس سے پڑھ بھی سکتا ہے۔ ورنہ جو مستحب غسل ہیں ان سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن جنابت کا جو غسل ہے اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنابت کا غسل کس طرح سے کریں گے، اور دوسرے غسل بھی سب ایک طرح سے ہوتے ہیں، صرف نیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض دن ہیں ان دنوں کے غسل مستحب ہوتے ہیں۔ تو جنابت کا غسل نیت کرے گا، پہلے نجاست سے جسم کو پاک کرنے کے بعد نیت کرے گا کہ غسل کرتا ہوں جنابت کے لیے واجب قربتاً اللہ۔ پھر اس کے بعد اپنے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کرے گا، سر اور گردن، اور رائٹ ہینڈ سائڈ فرنٹ اینڈ بیک، اور جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ فرنٹ اینڈ بیک۔ تو سر اور گردن یعنی ہیڈ اور نیک جو ہے وہ سر اور گردن تک پانی پہنچائے گا، اس طرح سے دھوئے گا کہ سر اور گردن تک ایک دفعہ پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے جسم کو 2 حصوں میں کرے گا گردن سے نیچے، تو رائٹ ہوگی رائٹ سائڈ، اور پھر جو ہے لیفٹ سائڈ۔
تو رائٹ سائڈ کو جب وہ دھو رہا ہوگا تو تھوڑا سا لیفٹ سائڈ سے لے لے ٹو میک شیور، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ رائٹ پورا دھل گیا ہے. اور اسی طرح سے اوپر سے نیچے تک، اور پھر پیچھے کمر میں بھی جو ہے وہ پچھلا حصہ بھی اسی طرح سے وہ دھوئے گا. پھر لیفٹ سائڈ جب دھو رہا ہوگا تو تھوڑا سا رائٹ سے لے گا، یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ پورا لیفٹ حصہ جو ہے وہ دھل گیا ہے. اور جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو کھال تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے، تو چکناہٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو بھی اسے ریموو کرنا ہوگا. تو اس طرح سے وہ غسل کرے گا. اب غسل کر لیا، اس کے بعد یاد آئی کہ گھٹنا رہ گیا تھا، تو پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا، گھٹنے کے اوپر پانی ڈال دے گا اور اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہ غسل کا طریقہ ہے کہ غسل جو ہے وہ پہلے جسم کو آپ نے پاک کرنا ہے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد اپنے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، سر اور گردن، اور رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، اور پھر ان پر جو ہے وہ ایک مرتبہ پانی پہنچانا ہے. اور جیسے آپ نہاتے ہیں تو پانی جسم کو گیلا کرتے ہیں، تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ پورے جسم تک 3 حصوں میں کر کے پانی کو پہنچانا ہے. اور جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ دونوں سائڈ سے دھلیں گے نا، دونوں طرف جب آپ دھو رہے ہوں گے تو وہ دونوں طرف میں جو ہے وہ دھلیں گے، اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ غسل ترتیبی کا طریقہ ہے. اور غسل ارتماسی کا طریقہ ہے کہ نجاست کو جیسے آپ نے ایک دفعہ ریموو کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے نیت کی اور آپ نے جو وہ سوئمنگ پول میں ڈائیو لگائی، غوطہ لگایا اندر. ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ آپ کا جسم پورا باڈی جو ہے وہ پانی میں ایک لمحے کے لیے چلا گیا، تو یہاں آپ کا غسل ارتماسی ہو جائے گا. تو یا اگر آپ پانی میں پہلے سے موجود ہیں تو ایک آپ نے ہلکا سا جھٹکا لیا نیت کرنے کے بعد، نجاست کو ریموو کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد ایک ہلکا سا جھٹکا لیں گے تو بھی جو ہے وہ آپ کا غسل ترتیبی ہو جائے گا. تو غسل کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم طہرنی وطہر نفسی، اے اللہ مجھے بھی پاک کر دے اور میرے نفس کو بھی پاک کر دے. یعنی یہ تو میرا ظاہری جسم ہے جسے یعنی میں پاک کر رہا ہوں، لیکن میرے نفس کو بھی تو پاک کر دے. تو اسی طرح جو ہے وہ غسل انجام دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ بغیر وضو کے یعنی غسل کے ساتھ ہی غسل جو ہے وہ وضو سے کفایت کرے گا. اگر غسل جنابت ہے تو غسل جمعہ میں غسل بھی جو ہے وہ وضو سے کفایت کرے گا. جنابت اور جمعہ میں باقی غسلوں کے لیے اسے وضو الگ سے کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے وہ غسل کو انجام دے گا. وصلی اللہ علی محمد.